آج سے چند سال پہلے ہمارے اسی پیارے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ آئے جس بادشاہ کا نام اکبر تھا۔ اس بادشاہ نے جھوٹے دین بنانے کی کوشش کی جس دین کا نام تھا دین الہی، اور اس دین الہی کو ماننے والے جھوٹے مکار لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں اسے بھی شامل کر دیا جائے، لیکن اس زمانے میں اکبر کو معلوم نہیں تھا وہ باوقار اولیاء کرام بھی ہندوستان میں آ چکے تھے۔ ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ اور بے شک ان ولیوں میں سے ہمیں یاد آتا ہے مجدد زماں احمد سرہندی کی بات کہ جیسے ہی اکبر نے دین الہی کو، جھوٹے دین کو لوگوں کے سامنے میں پھیلانے کی کوشش کی تو احمد سرہندی بزرگ نے اس دین الہی کو مڑوڑ کر تہہ تیغ تک پہنچا دیا اور اس کے ماننے والے اور اس جھوٹے دین کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح آج ہمارے سماج کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری دین کے اندر ہی کچھ ایسی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں جسے دین نہیں مانا جا سکتا۔ ان دینوں کو خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان بزرگان دین کے غلام بن کر کے ہم اٹھیں اور اس جھوٹے مکار جو ہمارے اسلام کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان غداروں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں تو کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ اگر مجدد زماں احمد سرہندی اگر اس ٹائم نہیں اٹھتے تو وہ بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ تھا اور اس نے دین چلایا تھا، وہ چاہتا تو پوری ہندوستان میں اسلامی شریعت اور حضور کی شریعت کو مٹا کر اپنا دین پھیلا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں کو بھیجا اور ہم تمام غلاموں کے لیے مدد جاری کر دیا کہ میں اپنے اولیاء کرام کو بھیج رہا ہوں، ان اولیاء کرام کے ذریعے سے تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ تو صاحب جیسے جیسے آج کے زمانے میں بھی فتنے اڑتے جائیں گے تو ہمیں اولیاء کرام کے غلام بن کر کے ان فتنوں کے خلاف آواز بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور اس سستی شہرت کے دنیا کے اندر جہاں لوگ سوشل میڈیا اور قانونی کارروائیوں سے ڈر جاتے ہیں، وہیں پر اگر آپ دیکھیں گے تو غلام مصطفیٰ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان خطروں کے، ان پریشانیوں کو نظر انداز کر کے ناموس رسالت کے خاطر اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر ذلیل و عقول ہر انسان اس کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی یتی نرسنگانند سرسوتی جیسا گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف اپنے آپ کو سامنے لا کر کے ڈھال کی طرح پیش کرو اور حضور کی غلامی کو اظہار کرو، اور اس دجال، اس کافر، اس مکار، اس جھوٹے دغاباز کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر علماء کرام کو جیل کر دیا گیا تو وہ ڈر سے اپنی زبان خاموش کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ آج تو ذیل کیا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں علماء کرام کے سروں کو کاٹ کر کے پیڑوں پہ ٹانگ دیا جاتا تھا۔ تاتاریوں نے علماء کرام کے سروں سے اور کھوپڑیوں سے انہوں نے اپنا سنگھاسن بنایا تھا، لیکن پھر بھی علماء کرام حق بولتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے حق بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر یہ حق بولنا چھوڑ دے تو پھر مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے صاحب میں کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک سلمان اظہری کو تم جیل کر کے کیا سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا؟ سلمان اظہری کے غلام آج ہر ایک مسلمان کے گاؤں کے ہر ایک گلی میں ایک ایک پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ جب تک زندہ رہیں گے ناموس رسالت کے خاطر لڑتے رہیں گے۔